رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ یہ انہی آیت کی ترجمانی ہے جو ہم ہر روز ہر جمعہ کو خطبے میں سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اس سے راضی ہو یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں۔ پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ صرف بسم اللہ پڑھ کر ہمیں قرآن شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے، یعنی اگر آپ قرآن کے تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کر رہے ہیں، بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا، لیکن اعوذ باللہ ضرور پڑھنا ہے اس آیت کے روح سے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کی ابتدا ایسی جگہ سے کر رہے ہیں جہاں سورت کا شروع بھی ہے، جیسے ہمیں سورہ بقرہ شروع کرنی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر سورت کے درمیان سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ تو پڑھنا ہی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ درمیان میں دنیاوی گفتگو ہو تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر تلاوت کرتے کرتے ہم نے کسی سے کچھ دنیاوی باتیں کرنے لگ گئے، اب پھر جب ہم تلاوت شروع کریں تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھ کر ہی تلاوت شروع کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور شیطان کبھی نہ چاہے گے کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا۔ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور بڑا بھاری غضب ہے۔ آج کل جو
لنچنگ کا معاملہ چل رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے طرح طرح کے نعرے لگانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے، تو اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کہیں ہم میں سے کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کچھ بھی ہم سے کہلواتے ہیں تو کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے جو ہے صحابہ کرام کی مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی ہے۔ یہاں پر اس بات کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کہہ تو سکتے ہیں، مگر دل کو، اپنا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، یعنی دل میں کسی قسم کا کھوٹ اسلام کے تئیں، ایمان کے تئیں نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرغے میں ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے، یعنی ایمان کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر دی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں موجود ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا جو اس سے پہلے کہہ کر آئے ہو۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ سورہ بنی اسرائیل یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے جو ہے یہ نازل ہو رہی ہے، اور سورت کی ابتدا میں پہلی آیت تو معراج کا واقعہ بیان کرتی ہے، اس کے بعد فوراً بنی اسرائیل کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم 2 مرتبہ سرکشی کرو گے اور دونوں مرتبہ جو ہے تم پر سخت مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اس کے بعد مفسرین نے تقریباً 8-9 واقعات جو ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں جب ان کے اوپر سخت تکلیفوں سے یہ گزرے۔ ظالم بادشاہوں نے
تو ان ظالم بادشاہوں کا تسلط ہوا اور مسجد اقصیٰ تک کو شہید کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. ایسے حالات آئے اعمال کی خرابی کی وجہ سے. اعمال کی خرابی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو مسلط کر دیا. جو آسمانی آفتیں آئیں وہ تو آئیں ہی، لیکن بندوں کو بھی مسلط کر دیا گیا، جنہوں نے ان کے گھروں کو ڈھا دیا، ان کی مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو ڈھا دیا. تو پتہ یہ چلا، یہ واقعہ ذکر کر کے بتانا ہمیں یہ مقصود ہے کہ اگر ایسی اس بدعمالیاں ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، ہمارے بھی گھر ڈھائے جا سکتے ہیں، ہماری بھی مسجدیں، ہماری بھی عبادت گاہیں توڑی اور پامال کی جا سکتی ہیں. ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے. ہم اگر اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے اعمال کو بہتر کر لیں تو حالات تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. ساتھ ہی معراج کے واقعہ کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. جس کو سرخرو ہونا ہو اپنی روش بدل کر اس رسول کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی. یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے. فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے کہ لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. بہت سخت جملہ ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ہمارا نامہ اعمال خود ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ لو اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. سورہ حاقہ میں بھی ایسی ہی بات کہی گئی ہے. کتنا غضبناک ہوگا معاملہ جب اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے ہمارے سامنے. اللہ کتنے غضبناک ہوں گے کہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. انسان جھوٹ بھی بولنا چاہے گا تو نہیں بول سکے گا، کیونکہ منہ بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی. اعضا گواہی دیں گے، اعضا ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ کام کروائے. پیر ہمارے گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے یہ غلط حرکتیں، غلط چیزیں اس نے دیکھی. کان گواہی دیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے، منہ بند ہوگا. قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا. کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. جب تک ہم پیغمبر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں. اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں. یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. لوگ جو ہے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. ہر طرح کی فراوانی ہو اور اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہے جبکہ ہر طرح کی فراوانی ہے تو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تھوڑی سی تنگی ہو، پریشانی ہو، اس سے اگر کہا جائے کہ یہ جو تنگی اور پریشانی میں تم مبتلا ہو یہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں ڈالی گئی ہیں تم پر تاکہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تھوڑا سا سمجھ میں بات آ جاتی ہے آسانی سے. ابھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، زیادہ تکلیف میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا رخ کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس پریشانی سے مجھے نکال دیجیے. اور اگر ہر طرح کی خوشحالی ہو اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر بگاڑ ہو تو اللہ کی طرف رجوع بہت مشکل ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ دیکھنا ہے کہ نسلیں اور قومیں کس طرح سے برباد ہوئیں، وہ صرف سورہ ہود کا مطالعہ کر لے، سورہ ہود کا مطالعہ کر لے، اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے قومیں تباہ کی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے برباد کی ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے ان کو، جو دنیا چاہتا ہے ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے اور وہ مومن ہو، تو ایسوں کی کوششیں ہمارے نزدیک قابل قدر ہوں گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جائیں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ گویا یہ اسلامی منشور ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے یہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ جب بھی اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام اقتدار کے ساتھ آئے گا، تو یہ سب کچھ نافذ کیا جائے گا جو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ ساری چیزیں نہیں چاہتا؟ بحیثیت باپ، بحیثیت والد، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اور تکریم کی جائے، ہماری اولاد جو ہے ہمارے سامنے بے ادبی نہ کرے۔ بحیثیت ایک انسان ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا حق غصب نہ کرے، جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو مل جائے، وغیرہ وغیرہ، جو ساری باتیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں۔ اس آیت کے اندر والدین کے حقوق بہت ہی واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے حق کی بات ہی نہیں کی گئی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کے حقوق پورے کرو۔ کیا کہا گیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معاملہ کب آتا ہے؟ پہلے جتنا حق ہے اتنا ادا کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو زیادہ ہوگا وہ احسان ہے۔ ابھی اوپر بات آئی ہے، جتنا حق ہے حق پہلے ادا کر دیا جائے پورا، جو زیادہ ہوگا وہ احسان ہوگا۔ تو گویا والدین کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، والدین کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہت ہی مؤثر انداز میں یہ بات کہی گئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا، اف بھی نہ کہو۔ ایک دو لفظ سے بنا ہوا ایک لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ اس میں ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یعنی ایسی عمر سے بھی والدین گزر سکتے ہیں کہ جہاں سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانیں گے، باتوں کو بار بار دہرائیں گے۔ جیسے بچہ جو ہے بچپن میں آپ سے کئی مرتبہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے،
اور آپ بہت پیار بھرے انداز میں اس کو جواب دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں بعض لوگوں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ ابھی کوئی شخص ان سے ملاقات کے لیے آیا اور بیٹھا ہے، وہ ابھی وہیں بیٹھا ہی ہے، والدین پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا ابا یہ فلاں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ابا یہ فلاں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا، پھر وہ سوال کرتا ہے والدین کہ ابا یہ بیٹا یہ کون ہے؟ اب آپ طیش میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو جھڑک دیتے ہیں، ابھی تو بتایا تھا کہ یہ فلاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ لیکن والدین کبھی اپنے بچوں کو نہیں جھڑکتے۔ اگر 20 مرتبہ بچہ پوچھتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے، تو 20 مرتبہ باپ اتنی ہی شفقت اور مہربانی سے بتاتا ہے کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا ہے، بیٹا یہ فلاں پرندہ بیٹھا ہے، بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ وہ نہیں اٹھتا تھا، وہ نہیں جھڑکتا اپنے بچے کو۔ تو اس وقت تک تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے جب تک ہم خود صاحب اولاد نہ ہوں، لیکن جب ہم خود صاحب اولاد ہو جائیں تو ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس طرح آج اپنے بچے کی آپ پرورش کر رہے ہیں، اسی طرح کبھی آپ کے والدین نے بھی آپ کی پرورش کی ہے۔ آپ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ کل یہ بچہ جوان ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، لیکن ہم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کریں، یہ ایک ایسا قرض ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اگر ہم اور آپ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ قرض اسی دنیا میں اتار کر جانا ہوگا، یہ سمجھ لیں۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اف لکما ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اگر بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرو۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اپنے تذکرے کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ میری عبادت میں اگر کسی کو شریک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تب تو ان کی بات نہ مانو، باقی ساری باتیں ان کی ماننی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں یا میرے والدین زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی کہ محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوتا نہیں، نماز پڑھا رہا ہوتا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ ہماری ماں ہم کو بلاتی ہے، ہم آواز سنتے ہیں اور سن کر انسنی کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جب بچوں کی عمر 10 12 15 سال 14 سال ہوتی ہے تو یہی کرتے ہیں، انسنی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ماں بوڑھی ہو گئی ہے، کہیں جانا ہے، تیار ہونے میں دیر ہو گئی تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کیا ہے، سب ہماری ماں نے ہمارے لیے برداشت کیا ہے۔ ہم بیٹے کی انگلی پکڑ کر تو چلتے ہیں، کبھی ہم اپنے ماں اور اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بھی سہارا دینے کے لیے پکڑ کر چلیں، قسم خدا کی 4 قدم چلیں گے تو سینہ چوڑا ہو جائے گا، کبھی چل کے تو دیکھو، ان کو سہارا دے کے تو دیکھو، ایسی حلاوت محسوس ہوگی کہ بول کر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب اس کو ہم عمل کریں گے تبھی ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے اجر اور کتنے نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی بات اگر آئے تو کبھی ان کے معاملے میں بخل نہ کریں۔ وہ بیمار ہیں، فراخ دلی سے ان کی دوائی، ان کے علاج معالجے کے لیے پیسہ خرچ کریں۔ خرچ کر کے آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ ہاں جس کام کے لیے کمایا تھا آج وہاں پر پیسہ لگ گیا ہے، اطمینان نصیب ہوگا۔ بخل نہ کریں ان کے لیے، انہوں نے کبھی آپ کے لیے بخل نہیں کیا، کبھی آپ کے لیے بخل نہیں کیا۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پیدا کیے گئے تھے انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو، اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔
کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی۔ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے کام کا حکم دیا ہے، قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں گے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اپنے بندوں کو بھی جہاں پر بڑے کام کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، وہاں پر نماز کی تاکید کی ہے۔ جہاں بڑا کام سونپا گیا، پڑھیے قرآن دیکھیے، جہاں کوئی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے وہاں پر نماز کی تاکید کی جا رہی ہے۔ گویا نماز جو ہے یہ ایک ایسا پاور اسٹیشن ہے کہ جو بھی ہمیں بڑا کام انجام دینا ہے اس کے لیے پاور ہمیں یہیں سے لینا ہے، یہیں سے ہمیں طاقت اور قوت ملے گی کوئی بھی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل ابھی تلاوت کی گئی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ اللہ کے حضور کھڑے رہا کریں، نماز تلاوت کریں قرآن کی۔ یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، ابھی نماز تو فرض بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہے، آدھی رات سے زیادہ کھڑے رہنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تمہیں تقویت ملے، جو تبلیغ کر رہے ہو دن بھر جو تھک رہے ہو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے طاقت کہاں سے ملے گی؟ رات میں اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات ملے گی، جب بھی کوئی بڑا کام سونپا گیا تو نماز کی تاکید کی گئی۔ تو یہ پاور اسٹیشن ہے گویا، یا اس کے بغیر ہم کوئی بڑا کام انجام دے ہی نہیں سکتے، یہ سمجھ لیں آپ۔ اگر نماز چھوڑ کر مسلمان کوئی دوسرا کام کر رہا ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا بھی دکھائی دے گا تو بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا ہے اگر وہ نماز چھوڑ کر کیا جا رہا ہے۔ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ بہت ہی اہم آیت ہے یہ۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار سے کیا مطلب، ہمارا اپنا کام جو بھی کچھ روزہ نماز ہے وہ چلتا رہے تو بس، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت ہے، جا کر اس کی اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، یا تو مجھے اقتدار کا مددگار بنا۔ بغیر اقتدار حاصل کیے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لو۔ بغیر اقتدار حاصل کیے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ جو اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، اگر طاقت اور قوت نہیں ہوگی تو آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسلام کو دیکھنا ہے حقیقت میں تو اقتدار کے ساتھ دیکھیں گے تبھی اسلام سمجھ میں آئے گا، تبھی اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کیا، جب وہ اقتدار کے ساتھ میں رہے گا۔
اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا۔ حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو بیٹا بنایا، جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کے اندر سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور شیطان آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک باغ والوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جا کر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ہر ایک واقعات میں ہمارے لیے جو ہے سبق ہے۔ ہم اس کو اول تو ہر آدمی کو اس کو بہت ہی گہرائی سے اس صورت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رہنمائی ہے اس صورت کے اندر۔ بہت تھوڑی سی جو ہے اس کی یہاں پر خلاصہ اس کا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھیں گے۔ آج یہیں پر آج کا خلاصہ ختم کرتے ہیں۔ 12ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔